تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا۔ ایک شعر بھی مشہور ہے اسی حوالے سے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود ہی پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور جملہ ہے کہ اگر میں اس طرح نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا، اگر میں اس طرح کرتا تو یوں ہوتا۔ ایک اور اعتراض ہوتا ہے، اگر سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے حتیٰ کہ کفر، شرک اور گناہ وغیرہ، تو پھر بندے کو سزا کیوں؟ بندہ تو لکھے ہوئے کا پابند ہے۔ کچھ ساتھیوں نے یہ سوال بھیجا کہ علماء کہتے ہیں کہ تقدیر کا مسئلہ انتہائی پیچیدہ ہے، اس پر بحث نہ کرو، یہ نہ سمجھ آنے والا عقیدہ ہے۔ تو پھر عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا اور مسلمانوں کے عقیدہ تقدیر میں کیا فرق ہے؟ جب ہم عقیدہ تثلیث کے حوالے سے عیسائیوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نہ سمجھ آنے والا عقیدہ ہے، تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ تقدیر بھی تو نہ سمجھ آنے والا ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو ہم تک مختلف ذرائع سے پہنچی، جنہیں ہم نے جمع کیا۔ انہی باتوں کی وضاحت کریں گے محترم شیخ صاحب حافظہ اللہ۔ ہم گزارش کریں گے محترم شیخ صاحب سے کہ تشریف لائیں تاکہ درس کا آغاز ہو سکے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين عزیز دوستوں اور ساتھیوں، مسئلہ تقدیر بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس کا تعلق ایمانیات سے ہے۔ جس کا فہم ضروری ہے اور جو فہم شریعت نے دیا ہے اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا اور قائم کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ تقدیر کو صحیح معنی میں مانے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربع، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا 4 چیزوں پر ایمان نہ ہو۔ یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، ایک یہ کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ بعثنی بالحق، اللہ تعالیٰ نے مجھے دین حق دے کر بھیجا ہے، اس بات کی گواہی دے۔ ویؤمن بالموت والبعث بعد الموت، اور موت پر ایمان لائے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائے۔ اور چوتھی چیز یؤمن بالقدر، اور تقدیر پر ایمان لائے۔ یعنی ان 4 چیزوں کو صحیح معنی میں قبول کیے بغیر اور مانے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ان چاروں میں تقدیر بھی ہے۔ مسئلہ تقدیر اس حدیث سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ تبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے صحابہ کرام کی اس نقطے پر تربیت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مسند احمد کی حدیث عبداللہ بن عباس کی روایت سے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور آپ نے مجھے فرمایا یا غلام الا اعلمک کلمات تنفعک، میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں، وہ باتیں تیرے لیے علم نافع ہیں، بہت ہی نفع بخش علم ہے، ان کو مان لو گے، اپنا لو گے تو تمہیں بڑا فائدہ ہوگا۔ احفظ اللہ یحفظک، ایک یہ کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، ہمیشہ اللہ کو سامنے پاؤ گے۔
وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد طلب کرو اللہ سے کرو. ہر چیز اللہ عطا فرماتا ہے، دین ہو یا دنیا ہو، وسیع خزانے ہوں یا کوئی معمولی سی چیز بھی ہو. جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تمہارے جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، حالانکہ چھوٹی سی چیز ہے. حدیث قدسی، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی، میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس شخص کے جس کو میں ہدایت دوں. تو مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. یعنی ہدایت اللہ دیتا ہے. اور کلکم جائع الا من اطعمت، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلا دوں. فاستطعمونی، مجھ سے کھانا طلب کرو، اطعمکم، میں تمہیں کھانا دوں گا. یعنی دین بھی اللہ دیتا ہے اور کھانا بھی اللہ دیتا ہے. کلکم عار، تم سب برہنہ ہو، ننگے ہو. الا من کسوت، سوائے اس کے جس کو میں لباس پہنا دوں، کپڑا پہنا دوں. فاستکسونی، مجھ سے لباس طلب کرو. اکسوکم، میں تم سب کو لباس دوں گا. تو کپڑا بھی اللہ سے مانگنا. تو نبی علیہ السلام کی نصیحت فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد طلب کرو اللہ سے کرو. اور آگے فرمایا وَاعْلَمْ، یہ بات جان لو، اچھی طرح نوٹ کر لو. لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ، اگر یہ ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، ساری امت، ساری طاقتیں اکٹھی ہو جائیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے، کوئی فائدہ چھوٹا ہو بڑا ہو، ایک سوئی کسی کو دینا یہ بھی ایک فائدہ ہے. اس مقصد کے لیے پوری امت اور پوری قومیں جمع ہو جائیں تمہیں ایک سوئی دینے کے لیے، کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے. لا ينفعوک بشیء، تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. الا ما كتبه اللہ، مگر وہ چیز جو اللہ نے لکھی ہوئی، جو اللہ نے لکھی، جو اللہ کا فیصلہ ہے. ولو انهم اجتمعوا علی ان یضروک بشیء، اور اگر پوری قومیں اور طاقتیں جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے، کوئی نقصان، تمہارا ایک بال توڑنے کے لیے، لا یضروک بشیء، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. الا ما كتبه اللہ، مگر وہ جو اللہ نے لکھا ہوا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں. یعنی اللہ کے فیصلے لکھے جا چکے اور قلمیں اٹھا لی گئیں اور صحیفے خشک ہو چکے. فارغ ربک من العباد، تیرا پروردگار بندوں کے فیصلے کر کے فارغ ہو چکے. تو یہ پیغمبر علیہ السلام کی تربیت اصلاح عقیدہ کے لیے. عبداللہ بن عباس چھوٹے سے بچے تھے اس وقت، اور ایک بچے کو آپ عقیدے کی تربیت دے رہے ہیں، مسئلہ تقدیر سمجھا رہے ہیں کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے. پوری دنیا اکٹھی ہو کر تمہیں ایک ذرے کا فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر وہ ذرہ اللہ کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوا. اور پوری دنیا اکٹھی ہو کر تمہارا ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکتی
اگر وہ بال کا اکھڑنا اللہ کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوا، اگر لکھا ہے تو ہوگا، نہیں لکھا تو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فیصلے فرما چکے، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور ہر چیز کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ مسئلہ تقدیر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو دے رہے ہیں اور اس بچے کی تربیت کر رہے ہیں، کیونکہ عقیدے کی قوت پر دین کی قوت قائم ہے، اور خاص طور پر تقدیر پر ایمان، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اور دین کی قوت اور صلابت اس پر قائم ہے۔ جس کا تقدیر پر ایمان پختہ ہوگا اس کا عقیدہ انتہائی مضبوط ہوگا، اور جس کا تقدیر پر ایمان کمزور ہوگا اور اس کے شکوک و شبہات قائم ہوں گے اس کا عقیدہ انتہائی کمزور ہوگا۔ اور عقیدے پر عمل کی بنا ہے، عمل کی قبولیت بھی صحت عقیدہ پر قائم ہے۔ مسئلہ تقدیر بڑا اہم ہے۔ صحیح مسلم میں چھوٹا سا واقعہ مذکور ہے، یحییٰ بن یعمر اور عبد الرحمن الحمیری، یہ دونوں بصرہ سے آئے حج یا عمرہ کرنے۔ انہوں نے دعا کی اور یہ خواہش ظاہر کی کہ ہمیں نبی علیہ السلام کے کسی صحابی سے ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے۔ ایک مجلس قائم تھی اور ایک عظیم شخصیت درس دے رہی تھی۔ انہوں نے معلوم کیا کہ یہ محدث کون ہے، بتایا گیا کہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے۔ دونوں بڑا خوش ہوئے، مجلس ختم ہوئی تو یہ دونوں ان سے ملے، ایک دائیں طرف ہو گیا ایک بائیں طرف ہو گیا۔ تو یحییٰ بن یعمر نے بات شروع کی، ہم بصرہ سے آئے ہیں اور بصرہ میں کچھ لوگ ہیں جو قرآن کے بڑے عالم ہیں اور طلب علم کے حریص ہیں اور بڑی فقہ ان کے پاس، لیکن وہ کہتے ہیں کہ لا قدر، تقدیر کوئی چیز نہیں، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ، اور دین کا معاملہ سب کا سب نیا ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، سب نیا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہونے کے بعد اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھ لے تو اللہ کو علم ہوتا ہے کسی نے نماز پڑھ لی، لکھا ہوا نہیں۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ جب تم بصرہ لوٹو واپس تو پہلی بات تو یہ کہ انہیں میرا سلام نہ کہنا، میرا پیغام ان کو دینا سلام کہے بغیر۔ کوئی بدعتی کسی تعظیم کا مستحق نہیں ہوتا، سلام کہے بغیر ان سے بات کرنا۔ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی حدم الدین، جو کسی بدعتی کی تعظیم کرتا ہے اس نے دین کو ڈھا دیا، مسمار کر دیا۔ اور ان سے یہ کہنا کہ ان عبداللہ منکم براء، عبداللہ کا تم سے تمہارے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں، تمہارے عقیدے سے بھی لا تعلق اور تم سے بھی۔ الولاء والبراء، بدعتی مشرک یا جن کے عقیدے صحیح نہ ہوں وہ کسی تعظیم، محبت اور تعلق کے مستحق نہیں ہوتے۔ عبداللہ تم سے بری ہے۔ اور ان دونوں ساتھیوں کو جو سوال کر رہے تھے انہوں نے تربیت کی اور فرمایا کہ لو انفقت مثل احد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر،
اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو اللہ رب العزت تم سے قبول نہیں کرے گا جب تک تمہارا تقدیر پر صحیح ایمان نہ ہو. تمہاری نمازیں، روزے، صدقات، خواب و صدقہ احد پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا جب تک تقدیر پر ایمان صحیح نہ ہو. اور پھر جناب عبداللہ بن عمر نے دلیل کے طور پر حدیث پیش کی، حدیث جبریل، معروف حدیث ہے. جبریل امین انسانی شکل میں آئے اور پیغمبر علیہ السلام سے کچھ سوال کیے. ایک سوال یہ تھا کہ اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہے، ایمان کی بنیادیں کیا ہیں، ایمان کے ارکان کیا ہیں، ایک بندہ مومن کیسے بنتا ہے اور مومن کہلانے کا مستحق کب بنے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. ان 6 ارکان کو مانے بغیر اور ان 6 ارکان کے صحیح فہم کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، روز آخرت پر ایمان لانا اور تقدیر پر اچھی ہو یا بری ہو. یہ 6 ارکان ہیں ایمان کے، اور پورا ایمان ان 6 ارکان پر قائم ہے. کسی ایک چیز کی نفی ہو جائے یا اس کو قبول تو انسان کرتا ہے مگر اس کا فہم اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے مطابق نہ ہو تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. مومن وہ ہے جو ان 6 ارکان کو مانے، صحیح علم کے ساتھ اور صحیح فہم کے ساتھ. یہ ایمان. تو اگر کوئی شخص تقدیر کو نہیں مانتا اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے علم سابق کا انکار کرتا ہے، کتابت تقدیر کا منکر ہے اور تمام معاملات کو وہ نیا قرار دیتا ہے کہ سارے عمل جب انسان کرتا ہے تو اللہ کے علم میں آتے ہیں اور اس کی جزا اور سزا مرتب ہوتی ہے، تو اس نے ایک بہت بڑے رکن کا انکار کر دیا، تو وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا. ان سارے نصوص سے تقدیر پر ایمان لانے کی اہمیت واضح ہوتی. ابن الدیلمی سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، ابی بن کعب کے پاس آئے اور کہا کہ تقدیر کے بارے میں میرے دل میں کچھ شکوک و شبہات ہیں، کچھ وساوس ہیں، کچھ اوہام ہیں، اور لگتا ہے کہ مجھے بصیرت حاصل نہیں ہو رہی، تو مجھے کچھ نصیحت کرو، یہ اوہام زائل ہو جائیں، شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جائے، مجھے کچھ سمجھاؤ، مجھے بچا لو. تو ابی ابن کعب نے یہی بات عرض کی، فرمائی، اور یہ حکم یہ مرفوع ہے، جس سے تقدیر پر ایمان لانے کی فرضیت واضح ہوتی ہے. اور فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا یا لو انفقت مثل احد ذهب، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو ما قبلہ اللہ منک، تم سے اللہ قبول نہیں کرے گا، حتی تؤمن بالقدر، حتیٰ کہ تم تقدیر پر ایمان لے آؤ، وتعلم، اور یہ بات جان لو، ان ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. جب تک یہ تمہارا عقیدہ نہیں بن جاتا کہ جو چیز تمہیں حاصل ہو گئی وہ اس لیے حاصل ہوئی کہ وہ اللہ کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، اس کا حاصل نہ ہونا ناممکن تھا. یہ عقیدہ ہو تمہارا، چاہے پوری دنیا اس میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتی، لیکن چونکہ وہ حاصل ہوئی تو اس کا معنی یہ کہ اس کا حاصل نہ ہونا ناممکن تھا. یہ تمہارا ایمان ہو.
اور جو چیز حاصل نہیں ہو سکی وہ اس لیے حاصل نہیں ہو سکی کہ اللہ کی تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا. چاہے پوری دنیا کوشش کرتی وہ چیز تمہیں دینے کی، مگر چونکہ اللہ کی تقدیر کا یہ فیصلہ نہیں تھا لہذا وہ حاصل نہیں ہو سکی. فرمایا کہ جب تک تمہارا یہ عقیدہ نہ ہو، تمہارا یہ علم نہ ہو، اس وقت تک اللہ رب العزت تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا، خواہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو. بولو متعالی غیر ھذا دخلت النار. اس عقیدے کے بغیر اگر تم مر گئے تم جہنم میں جاؤ گے، تمہاری نجات کی کوئی صورت نہیں. کہ جو چیز حاصل ہوئی اس کا حاصل ہونا اللہ کا فیصلہ تھا، اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اور جو چیز حاصل نہ ہو سکی اس کا حاصل نہ ہونا خالق کائنات کا فیصلہ تھا اور تقدیر میں لکھا ہوا تھا. تقدیر کا علم کسی انسان کو نہیں ہے. تقدیر کا علم ہوتا ہے جب کوئی چیز ہو کر گزر جائے. ایک چیز ظہور میں آ گئی، ہو گئی، تو ہمارا یہ ایمان ہوگا کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا اس لیے ہوئی. ابھی ہم نے عصر کی نماز پڑھ چکے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ ہم نے عصر کی نماز پڑھنی. ہاں اگر پیغمبر اسلام کسی مسئلے کی پیش گوئی فرما دیں تو اس پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ حق ہے، وہ خبر مستقبل کی ہے اور وہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں بتا دی. تو پھر یہ اس حدیث یا اللہ کے پیغمبر کی پیش گوئی کے ذریعے اس مستقبل کی خبر کا ہم کو علم ہو جائے گا، ہمارا اس پر ایمان ہوگا، اور یہی اس حقیقت کے ساتھ کہ اللہ کی تقدیر میں یہ فیصلہ لکھا ہوا ہے اور یہ ہو کر رہے گا. جیسے دجال کی خبر ہے، امام مہدی کے ظاہر ہونے کی خبر ہے، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی خبر ہے، دابت الارض کی خبر ہے، قیامت سے قبل ایک آگ کے نکلنے کی خبر ہے جو لوگوں کو ہانک کر محشر کی طرف لے جائے گی. یہ ساری خبریں برحق ہیں کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی یہ پیش گوئیاں ہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. ہر خبر برحق ہے، اللہ کی تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. کچھ خبریں آپ نے ایسی بھی دی جن کی صداقت ظاہر ہو چکی. جنگ بدر سے ایک دن قبل آپ نے ایک ایک مقام پر انگلی رکھی، ہاں مسرع فلان غدن انشاءاللہ، یہاں کل فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی، کل پڑی ہوگی، مستقبل کی خبر ہے. تھوڑا سا آگے بڑھے، یہاں فلاں کی لاش ہوگی، یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا. نشاندہی آپ نے فرما دی. امیر عمر فرماتے ہیں کہ اگلے روز جنگ ہوئی اور میں نے خود دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے جہاں جہاں نشاندہی کی تھی، جس جس کی لاش کی اس کی لاش وہیں گری ہوئی تھی. آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہمارا اس خبر پر ایمان ہے. صحابہ ایمان لائے. اللہ کی تقدیر کا فیصلہ یہی ہے جس کی اطلاع اللہ نے اپنے پیغمبر کو دی، پیغمبر نے ہمیں بتائی اور بالکل ویسا ہی ہوا. یہ تقدیر کا وہ فیصلہ ہے جس سے اللہ نے آگاہ کر دیا اپنے پیغمبر کے ذریعے اور پہلے علم ہو گیا. جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ستکون حریق بالمدینہ تضیء لها اعناق الابل ببصرہ. ایک وقت آئے گا مدینے میں ایک آگ جلے گی، بڑی اونچی، بہت بڑی آگ.
اتنی بلند ہوگی کہ بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں اس آگ سے روشن ہو جائیں گی. یہ آپ کی پیش گوئی. سن 765 ہجری کے جو واقعات ہیں امام نے کثیر نے نقل کیے. ان میں ایک واقعہ بھی نقل کیا کہ بصرہ میں قافلہ جا رہا تھا, تاریک رات تھی اور اونٹ رواں دواں تھے, کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی. اچانک قافلے والوں نے دیکھا کہ اونٹوں کی گردنیں روشن ہو گئی, اونٹوں کی گردنیں دکھائی دے رہی ہیں, ان پر ایک چمک پڑ رہی, روشنی پڑ رہی, گردنیں روشن ہو گئی. اس وقت ان کو اس بات کی سمجھ نہ آئی, لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ عین اس وقت مدینے میں یہ آگ اٹھی تھی جو کئی دن چلتی رہی اور یہ پیغمبر اسلام کی پیش گوئی بھی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی صداقت ظاہر ہو گئی. ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ آگ اللہ کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی. اللہ کی تقدیر کے فیصلے کسی کو معلوم نہیں, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی فیصلے سے اپنے پیغمبر کو آگاہ فرما دے اور پیغمبر اسلام کو فیصلہ اپنی امت کو بتلا دے اور باخبر کر دے تو وہ بالکل سچا فیصلہ ہے. خالق کائنات کی تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. جیسے نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے رینگتے رینگتے ممبر کے پاس آ گئے. نبی علیہ السلام بڑی محبت سے ان کو دیکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا بڑا سردار ہوگا. سیصلح اللہ بہ بین طائفتین من المؤمنین, ان قریب اللہ تعالی میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا. جھگڑے ختم ہو جائیں گے, خصومتیں مٹ جائیں گی, امت متحد اور متفق ہو جائے گی, اور اس ساری اجتماعیت میں کردار میرے اس بیٹے کا ہوگا. حسن رضی اللہ عنہ. صحابہ کرام نے اس فرمان کو سنا اور ان کا یہ عقیدہ بن گیا کہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ حسن کے ذریعے دو جماعتوں میں صلح کرائے گا. اور صحابہ کا یہ عقیدہ بن گیا کہ حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال بچپن میں نہیں ہو, یہ بڑے ہوں گے, اس عمر تک پہنچیں گے جس عمر میں یہ دو طائفوں کے درمیان صلح کا باعث بنیں گے. چلتے چلتے 41 ہجری آ گئی. مسلمانوں کی دو جماعتوں کی خصومتیں آپ جانتے ہیں, اور جناب حسن رضی اللہ عنہ امارت سے دستبردار ہو کر ان دو جماعتوں میں اتحاد, اجتماع اور اتفاق کا سبب بن گئے. سن 41 ہجری عام الجماع کے نام سے معروف ہے, یہ صلح کا سال. تو اللہ کے پیغمبر کی پیش گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہو گئی. تو بعض اوقات اللہ کی تقدیر کے فیصلے پیغمبر اسلام کی پیش گوئیوں سے ہمارے سامنے آتے ہیں. اللہ اپنے پیغمبر کو آگاہ کرتا ہے اور پیغمبر اسلام امت کو بتا دیتے ہیں اللہ کی تقدیر کے ہی سارے فیصلے. باقی اور کوئی طریقہ نہیں ہے اللہ کی تقدیر کی معرفت کا سوائے اس کے کہ کوئی کام ہو جائے یا کوئی کام نہ ہو تو ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کا ہونا اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور اس کام کا نہ ہونا اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا. تو اس طرح ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اس میں لوگ اشکال پیدا کرتے ہیں, اعتراضات, شکوک و شبہات اور مختلف اعتراضات, ان پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں. یہ ساری اباطیل ہیں, وساوس ہیں, شیطانی اوہام. تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے. اس ایمان کی حقیقت آپ پہچان لیجیے بالکل مثبت طریقے سے. صحیح ایمان کیا ہے یہ جاننا ضروری. جب صحیح ایمان پہچان لیں گے تو اس کے مقابلے میں جو شکوک و شبہات ہیں, جو لوگوں کے اوہام ہیں, وساوس ہیں, وہ خود بخود رد ہو جائیں گے. تقدیر پر صحیح ایمان 4 مراحل کے ساتھ ہے, 4 چیزوں کے ساتھ. سب سے پہلے ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے. اس کا علم یہ اس کی صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے.
جیسے اس کی ذات کی کوئی ابتدا نہیں، اسی طرح اس کی صفت کی بھی کوئی ابتدا نہیں. اس کی صفت علم اس کے ساتھ قائم ہے، وہ علیم ہے. وکان اللہ علیم حکیم ہے. اور اس کا علم ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کے ساتھ ہو اور کسی چیز کے ساتھ نہ ہو. نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اس کے علم کا احاطہ ہر چیز پر، ہر چیز پر. فرشتوں کی دعا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. یا اللہ تو ہر شے پر حاوی ہے، باعتبار علم کے اور باعتبار رحمت کے. اس کے علم کی وسعت ہر چیز پر، کوئی چیز اس کے علم سے خارج نہیں. اسے ہر ما کان و ما یکون کا علم ہے. اس کا علم ہر چیز پر وسیع اور حاوی ہے. یہ اللہ کا علم، وہ ہر چیز کو جانتا ہے اس کے وقوع سے قبل. ہمیشہ کے لیے، ابد الآباد تک کے لیے جو کچھ ہونے والا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اللہ کا علم ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز اوجھل نہیں. یہ اللہ کا وسیع علم، اس پر ہمارا ایمان ہے. یہ تقدیر پر ایمان لانے کا پہلا مرحلہ ہے. اور یہ قبلیہ کو اشکال تھا یہاں پر، وہ اللہ کے علم سابق کو نہیں مانتے. اس کا علم مستانس ہے. مستانس کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز جب ہو جاتی ہے تب اللہ کو معلوم ہوتی، ہونے سے قبل اللہ کو معلوم نہیں. کتنا بڑا کفر ہے یہ، کفر عظیم ہے. تبھی تو جو تقدیر پر صحیح ایمان لاتا ہے وہ بڑا برگزیدہ انسان ہے. وہ اللہ کے اس علم کو مانتا، صفت علم کو مانتا. اور اللہ کی صفت علم کو نہ ماننا کفر ہے. اور اللہ کی صفت علم کو غیر اللہ میں داخل کرنا بھی کفر ہے. بہت سے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں پیر یا ولی عالم الغیب ہے، فلاں نبی عالم الغیب ہے. یہ اللہ کی صفت علم میں شراکت ہے. یہ شرک بھی ہے اور کفر بھی. اس عقیدے کا حامل مشرک بھی ہے اور کافر بھی. اس پر علماء کا اجماع ہے. تو تقدیر پر ایمان لانے والا اس پہلے مرحلے کو اصل حقیقت کے ساتھ مانتا ہے. اللہ کا علم ہر شے پر محیط ہے، وسیع ہے، حاوی اور غالب ہے. ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں، کوئی چیز مخفی نہیں. اور یہ علم اگر کوئی شخص کسی غیر میں داخل کرتا ہے کہ فلاں بھی عالم الغیب ہے، تو یہ انسان مبتلا شرک ہو گیا، بلکہ کفر میں داخل ہو گیا. تو یہ پہلا عقیدہ تقدیر پر ایمان لانے کا کہ اللہ عالم ہے، علیم ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے اور اس سے کوئی چیز مخفی اور اوجھل نہیں. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ سارے امور لکھ دیے، سارے امور لکھ دیے. جو اللہ کا علم ہے اسی علم کے مطابق سارے امور مکتوب ہیں. وعندنا کتاب حفیظ. اور ایک مقام پر امام مبین جو ایک کھلم کھلی کتاب ہے، اس میں اللہ نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے. تو ہر چیز لکھی ہوئی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم.
اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کی. یہ اللہ کے اول الخلق ہے. صحیح حدیث ہے جس سے وہ حدیث رد ہوتی ہے جو مکذوب ہے، بڑھائی گئی، گھڑی گئی کہ اول ما خلق اللہ من نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا. یہ ایک اور موضوع حدیث اول ما خلق اللہ العقل، کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل پیدا کی. یہ دونوں حدیثیں باطل. علم صحیح کیا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کی، اور سب سے پہلے آرڈر یہ کہ اکتب، اے قلم لکھ. قلم نے کہا یا اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا کہ اکتب مقادیر الخلائق، ساری مخلوقات کی تقدیریں لکھ. یہ کتابت علم. دوسرا مرحلہ، اللہ نے اپنے اس علم کے مطابق ہر چیز لکھ دی. کب لکھی؟ فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے. ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. اللہ تعالی نے زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی. ہمارا اس پر ایمان ہے. یہ دو مرحلے ہو گئے، ایک اللہ کا علم، دوسرا کتابت علم. اس کا علم ہر شے پر حاوی ہے، اور اپنے علم کے مطابق اس نے ہر چیز لکھ دی. ہمارا اس پر ایمان. اور تیسرا مرحلہ جو اللہ کا علم ہے کہ اس کائنات میں کیا ہونے والا ہے قیامت تک اور قیامت کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے، مرنے کے بعد انسانوں کی قبر میں کیا ہوگا، فلاں کی قبر میں کیا ہوگا، فلاں کی قبر میں کیا ہوگا، یہ سب اللہ کے علم سابق میں موجود ہے. اسی کے مطابق لکھا. اور یہ ساری چیزیں، یہ سارا سلسلہ اللہ کی مشیت سے باہر نہیں، اس کی مشیت کے مطابق ہے. وہ فعال لما یرید ہے. اس کا ارادہ پوری کائنات پر غالب اور حاوی. وہ اپنے ارادے کے اعتبار سے کسی کا مغلوب نہیں، کسی کا مغلوب. وہ کہتے ہیں نا، ایک اعرابی عبید بن عمیر کے پاس آیا اور کہا کہ دعا کرو میری اونٹنی گم ہو گئی، وہ مجھے مل جائے. تو اس نے دعا کی کہ یا اللہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی. اس کا گم ہونا تمہیں چاہا نہیں تھا، اس کا گم ہونا تیرے ارادے میں نہیں تھا، گم ہو گئی، چورا لی گئی. اس اونٹنی کا چوری ہونا تیرے ارادے میں نہیں تھا، تیرا ارادہ نہیں تھا. تیرا ارادہ تو خیر کا ارادہ ہوتا ہے، اور چوری شر ہے، تیرے ارادے میں نہیں تھا. تو اس کی اونٹنی لوٹا دے اس کو. اس عرابی نے کہا کہ اس خبیث دعا کو اپنے پاس ہی رکھو. یعنی اللہ کا ارادہ اگر یہ تھا کہ اس کی اونٹنی چوری نہ ہو، پھر بھی چوری ہو گئی، تو اس کا معنی کوئی اللہ کے ارادے پر غالب ہے. تو اس نے کہا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا ارادہ اگر یہ ہو کہ اس کی اونٹنی مل جائے اور کوئی اور غالب آ جائے کہ نہ ملے. یہ دعائے خبیث اپنے پاس رکھ. اللہ کا ارادہ، اس کی مشیت ہر چیز پر حاوی اور وسیع ہے. وہ غالب ہے. واللہ غالب علی امرہ، اپنے ہر امر پر غالب ہے. وہ کسی کا مغلوب نہیں. تو جو کچھ اللہ نے لکھا، جو اس کا علم سابق ہے، وہ سب اللہ کی مشیت کے تحت، اللہ کا ارادہ بھی نہیں. اور کسی ایک نقطے میں کوئی غیر اللہ کے کسی ارادے پر غالب نہیں آ سکتا. جو اعتراضات نے ابھی وارد کیے ان سب کی تردید ساتھ ساتھ ہو رہی. یہ تیسرا مرحلہ، کہ جو کچھ ہے اللہ کی مشیت کے تحت ہے. اب چوتھا مرحلہ یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ بن رہا ہے، جو کچھ پیدا ہو رہا ہے، وہ اللہ رب العزت کی اسی مشیت کے تحت ہے
اسی علم کے مطابق، اسی کتابت کے مطابق. چوتھا مرحلہ ان اشیاء کا ظہور ہے، پیدا ہونا، مرنا، جینا، کھانا پینا، یہ سارے امور کا ظہور ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب جو کچھ پیدا ہوگا یا ہو چکا یا ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عین اس مشیت کے مطابق ہے، اور اس کے علم کے مطابق ہے، اور اس کتابت کے مطابق ہے. کوئی چیز نہ مشیت سے خارج ہے، نہ اس کے علم سے خارج ہے، نہ اس کی کتابت سے باہر ہے. بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. ہمارا اس پر ایمان. کسی امر کو، کسی ایک نقطے کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. کسی کے پاس تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں. یہ 4 مراحل ہو گئے. ان 4 مراحل پر اسی طرح ایمان لے آئیے. یہ تقدیر پر مکمل ایمان، اللہ کا علم سابق، اس علم سابق کی کتابت، اور یہ سب کچھ اس کی مشیت کے مطابق ہونا. اور چوتھا یہ کہ ساری خلق اور یہ سارا پروگرام جو کائنات میں ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، یہ سب کا سب اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اسی علم کے مطابق ہے، اسی کتابت کے مطابق ہے. اب یہ تقدیر پر مکمل ایمان. ایک رکن ہمیں حاصل ہو گیا، مکمل ایمان. اب جب مختلف اعتراضات ہیں، لوگوں کے سوالات ہیں، اشکالات ہیں، وہ سارے اس مثبت عمل سے مندفع ہو جاتے ہیں. تاہم پھر بھی اگر کوئی بات ہے، کوئی اشکال ہے، تو ہم ایک ایک کر کے وہ دیکھتے ہیں. لیکن یہ تقدیر پر ایمان لانے کا ایک خلاصہ، نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا. اب تک کا خلاصہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے، اور یہ ایمان کا چھٹا رکن ہے. اس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. اور جب تک تقدیر پر صحیح ایمان نہ ہو، انسان کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں. اور صحیح ایمان ان 4 مراحل کے ساتھ ہے، اور ان 4 امور کے ساتھ ہے. ایک اللہ کا علم سابق، دوسرا علم سابق کی کتابت، تو سب کچھ لکھا ہوا ہے. اور تیسرا جو کچھ ہے اللہ کی مشیت کے تحت ہے. اور چوتھا اب جو کچھ ظہور میں آ رہا ہے، یہ آتا رہے گا، یہ سب کا سب اللہ کی مشیت کے تحت، اللہ کے علم کے مطابق اور اس کے لکھے ہوئے کے مطابق. اس کے لکھے ہوئے کے مطابق. ایک نقطے کی وضاحت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک انسان کہاں تقدیر کے آگے مجبور ہے اور کہاں اس کو اختیار دیا گیا ہے. یہ 2 الگ امور ہیں. ایک معاملہ انسان کی ہدایت و گمراہی کا ہے، اس کے کفر یا ایمان کا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا. راستے دونوں وعدے کر دیے. ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، راستے وعدے کر دیے، ہدایت کے بھی گمراہی کے بھی. اب انسان کا اختیار ہے کہ وہ کس راستے کو قبول کرے، ہدایت کے یا گمراہی کے. وعدہ کر دیا یہ راستہ جنت کا ہے اور یہ جہنم کا ہے. کسی ایک راستے کو اختیار کرنا یا قبول کرنا، اس میں انسان کو اختیار دیا گیا. لیکن یہ اختیار بھی اللہ کی مشیت سے خارج نہیں. یہ اختیار بھی اللہ کی مشیت سے خارج نہیں. اللہ پاک کا فرمان ہے لمن شاء منکم یستقیم، لمن شاء منکم ان یستقیم. تم میں سے جو چاہے وہ سیدھے راستے کو اپنا لے. ان انسانوں کی چاہت ہے
اختیار دیا گیا ہے، لیکن آگے فرمایا کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم وہی چاہو گے جو اللہ چاہے گا. اللہ کی مشیت کے بغیر تمہاری کوئی چاہت نہیں. اب ایک انسان نیکی کے راستے کو چاہتا ہے، اللہ رب العزت اس کو نیکی کے راستے کی توفیق دے گا، اور اس کا نیکی کے راستے کو چاہنا اس لیے ہے کہ اللہ کی مشیت بھی یہی. اور ایک انسان کی چاہت برائی کا راستہ ہے، اس کا برائی کے راستے کو چاہنا اس لیے ہے کہ اللہ کی مشیت بھی یہی. اختیار انسان کو حاصل ہے، لیکن اس انسان کا اس اختیار میں فیصلہ اللہ کی مشیت کے تابع. جہاں تک تقدیر کا مسئلہ ہمیں معلوم ہے، آگے جو مسئلہ ہے وہ پیچیدہ نہیں، وہ معلوم نہیں، فرق ہے دونوں باتوں. مسئلہ پیچیدہ نہیں ہے، وہ مسئلہ معلوم نہیں. جو چیز شریعت نے بتا دی وہ پیچیدہ نہیں ہوتی، وہ واضح ہوتی ہے، معلوم اور مفہوم ہوتی ہے. اور جو چیز شریعت نہ بتائے وہ پیچیدہ نہیں ہوتی. یہ کہنا کہ وہ سمجھ سے بالا تو رہے، نہیں، وہ چیز معلوم نہیں، بتائی نہیں گئی. جہاں تک بتایا گیا وہاں تک معلوم ہے، جہاں تک نہیں بتایا گیا وہاں تک معلوم نہیں ہے، پیچیدگی نہیں. جیسے عذاب قبر ہے، ان قبر کا کھودنا، میت کو دفن کرنا، یہ سب باتیں معلوم ہیں. لیکن اب قبر میں حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے کشادہ ہو جاتی، پھیل جاتی، تا حد نگاہ، دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے تا حد نگاہ پھیل جاتی. اب وہ پھیلتی کیسے ہے؟ ساتھ والی قبریں کہاں جاتی ہیں؟ یہاں پیچیدگی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ کر کہ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی رد کر دے. یہ باتیں معلوم نہیں، شریعت نے بتائی نہیں. اور دونوں باتوں کے فرق کو سمجھو، یہ ایک عظیم قاعدہ ہے. جو چیز شریعت نے بیان کر دی اس میں کوئی پیچیدگی نہیں. لقد جاءکم من اللہ نور، ہر چیز نور ہے، روشنی کا مینار. اور جو چیز بیان نہیں کی اسے ہم پیچیدہ کہہ کر اشکال وارد کرتے ہیں، حالانکہ وہ معلوم نہیں، اس کا علم نہیں دیا گیا. اللہ کی صفات، اللہ کے افعال، اللہ کے اسماء، کچھ چیزوں کا علم ہے اور کسی کا نہیں. اسماء بیان ہے، معلوم ہے، بالکل واضح ہے، ان کے معنی معلوم ہے، کوئی اشکال نہیں. لیکن صفات کی کیفیت معلوم نہیں، تو اس کو پیچیدہ نہ کہا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اللہ نے کیفیت کا علم نہیں دیا. جس چیز کا علم اللہ نے دیا ہے وہ واضح ہے، اس کو پیچیدہ کہنا یا غیر مفہوم کہنا یہ شریعت پر اشکال ہے. تقدیر کے بارے میں یہاں تک ہر بات معلوم، اللہ کا علم ثابت، کیا پیچیدگی اس میں؟ اللہ کی مشیت، کیا پیچیدگی؟ کتابت تقدیر معلوم ہے. ساری خلق اسی مشیت اور علم ثابت اور اسی تقدیر لکھی ہوئی کے مطابق ہو رہی ہے، اس میں کوئی پیچیدگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہدایت و گمراہی کے استعمال اور اختیار میں. اب کسی نے ہدایت منتخب کر لی تو اس کا یہ انتخاب اللہ کی مشیت سے خارج نہیں ہے، اللہ کی مشیت بھی یہی تھی. اور کسی نے گمراہی منتخب کر لی تو اس کا یہ انتخاب اللہ کی مشیت سے خارج نہیں ہے، اللہ کی مشیت کے تحت ہے. یہاں تک کوئی پیچیدگی نہیں. اب اگلا مرحلہ کہ ایک شخص کو اللہ نے ہدایت کی اختیار کی توفیق کیوں دی؟ اللہ کی مشیت اس کے لیے ہدایت کے اختیار کی کیوں ہے؟ اور دوسرے شخص کے لیے گمراہی کی مشیت کیوں ہے؟ ایک شخص کے بارے میں اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو،
اور ایک کے بارے میں اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہو. یہ کیوں ہے؟ اس کو لوگ پیچیدہ کہتے ہیں کہ یہ بات محیر العقول ہے، عقل حیران ہے. نہیں، پیچیدہ نہیں، اس کا اللہ نے علم نہیں دیا. جس چیز کا علم دے دیا گیا وہ واضح ہے، اور جس کا علم نہیں دیا گیا وہ پیچیدہ نہیں، وہ چیز غیر معلوم ہے، اس کی خبر دی ہی نہیں گئی. اور جب بات یہاں تک پہنچتی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ اللہ کی تقدیر راز ہے، اللہ کا راز. اللہ کی مشیت ایک شخص کے لیے جنتی ہونے کی ہے. کیوں؟ یہ ہم نہیں جانتے. اللہ کا راز. ایک شخص کے لیے جہنمی ہونے کی کیوں؟ یہ ہم نہیں جانتے. اللہ کا راز. ہمارا کام ایمان لانا ہے. تو ان سارے امور کے ساتھ تقدیر کو ماننا، یہ ایمان بالقدر. ابو داؤد طیالسی کی حدیث کے الفاظ ہیں اذا ذکر القدر فامسکوا. یہ حد ہے. جب تقدیر کی بات ہے تو خاموش ہو جاؤ. یہ خاموشی کے لیے حد ہے کہ اللہ کا فلاں فیصلہ کیوں ہے، اس میں کیا حکمت ہے. خاموش ہو جاؤ. اب یہاں اگر کوئی باتیں کرتا ہے، فلسفے جھاڑتا ہے تو وہ جاہل، اور جو خاموش ہے وہ عالم ہے. وہ شریعت کے رموز کو جانتا ہے. اس قدر پر آ کر خاموش ہو جاؤ. جو قدریں معلوم ہیں وہ بتاؤ، جیسا کہ اللہ کے پیغمبر بتا رہے ہیں، صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے ایمان لاؤ. ہمارا کام ایمان لانا ہے. ایمان لے آؤ. اب نبی اسلام کی حدیث کہ جو چیز تمہیں حاصل ہو گئی اس لیے حاصل ہوئی کہ اس کا حاصل ہونا اللہ کی تقدیر میں تھا. ایمان لے آؤ. جو چیز حاصل نہیں ہوئی اس لیے حاصل نہیں ہوئی کہ اس کا حاصل نہ ہونا اللہ کی تقدیر میں تھا. اس پر ایمان لے آؤ. اور جن کا ایمان صریح اور راسخ ہوگا ان کا عمل بھی اسی کے مطابق استوار پائے گا. ایک صحابی نے پیغمبر علیہ السلام سے کہا اوصنی یا رسول اللہ، مجھے نصیحت کیجیے. فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو. اس نے سمجھا کہ یہ معمولی سی بات ہے. کہا کہ اور نصیحت کیجیے. فرمایا غصہ نہ کرو. دوبارہ بھی یہی کہا. اس نے کہا کہ اور نصیحت کیجیے. فرمایا کہ اور نصیحت بھی یہی ہے، غصہ نہ کرو. اور یہ بہت بڑی نصیحت ہے، غصہ نہ کرو. یہ غصہ کرنا بعض اوقات تقدیر پر ایمان کے منافی ہوتا ہے. خادم نے کوئی نقصان پہنچا دیا، گلاس گرایا، وہ گر کر ٹوٹ گیا. اب یہاں دو ذہن ہیں، ایک غصہ اس کی پٹائی کرو، اور ایک ذہن یہ ہے کہ اس کا ٹوٹنا اللہ کی تقدیر. خاموش ہو جاؤ. اس پر ایمان لے. اللہ کا فیصلہ. جس کا تقدیر پر قوی ایمان ہوگا وہ اس کو اللہ کی تقدیر، اس کا فیصلہ قرار دے کر خاموش ہو جائے گا. اس کو سمجھا دے گا احتیاط کے تعلق سے. غصہ نہیں کرے گا. جن کا تقدیر و ایمان راسخ ہوتا ہے ان کا بیٹا فوت ہو جائے، آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا قرار، اور وہ اللہ کا فیصلہ قرار دے کر صبر کر لیتے. یہ تقدیر پر ایمان کے ثمرات ہیں. اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھین کر آ گئے، میرے بندے کے دل کے قرار کو چھین کر آ گئے. یا اللہ تیرا امر تھا، اچھا بتاؤ میرا بندہ کیا کہہ رہے. وہ تو تیرا شکر ادا کر، تیری حمد بیان کر رہے کہ میرے پروردگار کا فیصلہ، میرے پروردگار کی رضا. یہ تقدیر پر ایمان قوی ایمان کے ثمرات ہیں. اچھا بندے کا میں نے بیٹا چھین لیا اور وہ پھر بھی شکر ادا کر رہا ہے، حمد بیان کر رہا ہے، میری رضا پر راضی ہے. میرے اس بندے کا گھر بناؤ جنت میں بیت المحمود کے نام سے، جہاں ان لوگوں کے گھر ہیں جو اس طرح اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ایک گھر تعمیر کر دو اس کا. یہ تقدیر پر ایمان کے ثمرات. اس مسئلے کو پھیلاتے جائیں، یہ ثمرات اب سمیٹتے جائیں، ثمرات سمیٹتے جائیں.
کچھ لوگ کوئی نقصان ہو جائے. ابھی یہ سوال بھی تھا کہ اگر یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا, اور یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا. اگر گھر سے نکلے, ایئرپورٹ پہنچے تو جہاز نکل گیا, فلائٹ چھوٹ گئی. بندہ کہتا ہے اگر میں آدھا گھنٹہ پہلے نکلتا مجھے فلائٹ مل جاتی, اگر فلاں مقام پر ٹریفک جام نہ ہوتا میں وقت پر پہنچ جاتا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایاکم باللو, اگر مت کہو, یہ تقدیر پر ایمان کے منافی ہے. کوئی ایسی صورت بن جائے تو یہ الفاظ کہہ دو کہ قدر اللہ ما شاء فعل. اللہ کو یہ منظور تھا, اللہ نے یہی چاہا, ایسا ہو گیا. کتنی عظیم تربیت ہے. اور جو اس موقع پر یہ جملہ کہہ دے وہ کتنا صابر انسان, کتنا اللہ کی رضا پر راضی, اس کا کتنا تقدیر پر قوی ایمان ہے. تو یہ تقدیر پر ایمان کے ثمرات ان کو سمیٹیں, اور پھر یہ قوی ایمان در حقیقت اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی علامت. اور جس شخص کے ایمان بالقدر میں ایک ذرہ برابر انحراف آ گیا اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں. تو ان مراحل کے ساتھ اور امور کے ساتھ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے. اور یہ تقدیر پر ایمان لانے کی حقیقت ہے, جو چیز شریعت نے بتا دی وہ معلوم اور مفہوم ہے, اور جو چیز بتائی نہیں وہ پیچیدہ نہیں بلکہ غیر معلوم ہے, اس کی اللہ نے خبر نہیں دی. اور اللہ نے جو خبر دے دی ہے اس میں کوئی پیچیدگی نہیں, ہر چیز مفہوم ہے, ہر چیز واضح ہے, اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں. ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء لا یزیغ عنھا الا ھالک, میں تمہیں ایک روشن دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہے, اس میں تاریکی نام کی کوئی چیز نہیں, کوئی ابہام نہیں, ہر چیز واضح. تو واضح وہ چیز ہے جو شریعت نے بیان کر دی, جو بیان نہیں کی وہ غیر واضح نہیں بلکہ غیر معلوم ہے, اس کا اللہ نے علم نہیں دیا. یہ قاعدہ اگر ذہن میں راسخ ہو جائے سارے اشکال دور ہو جائے, کوئی بھی چیز کی باقی نہیں رہے گی. بس جو اللہ نے بتا دیا اس کو اللہ کی مراد کے مطابق قبول کر لو, جو اللہ کے رسول نے بتا دیا اس کو اللہ کے رسول کی مراد کے مطابق قبول کر لو. تو یہ تقدیر پر ایمان لانے کے مراحل, اللہ کا علم وسیع اور کتابت تقدیر, مشیت باری تعالی, اور اب جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے ہوتا رہے گا جزئیات تک, وہ اسی کے مطابق ہے جو اللہ نے لکھا ہوا. جزئیات, جزئیات سے مراد یہ ہے کہ ہم نے عصر کی نماز پڑھ لی, یہ ایک کلی حقیقت, یہ لکھا ہوا ہے. لیکن جزئیات جو مکتوب ہیں, امام کون ہوگا لکھا ہوا ہے, زید کہاں کھڑا ہوگا, بکر کہاں کھڑا ہوگا لکھا ہوا ہے, زید کتنی تسبیحات کرے گا لکھا ہوا ہے, حتی العجز والکیس, ایک عاجز کا عجز بھی لکھا ہوا ہے اور ایک نشیب انسان کا نشاب بھی لکھا ہوا ہے, ایک زیرک انسان کی سمجھداری بھی لکھی ہوئی ہے اور ایک کمزور انسان کی کمزوری بھی لکھی ہوئی ہے. کون کیا کرے گا, کس کے پاس کتنی قدرت ہوگی اور کس کے پاس کتنا عجز ہوگا, ہر چیز مکتوب ہے. اور جو مکتوب ہے وہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہے, اس کے تحت ہے. اب جو کچھ ہو رہا ہے اسی مکتوب کے مطابق اور اللہ کی مشیت کے تحت ہو رہا ہے. باقی مشیت کی تقسیم فلاں کے لیے کیا اور فلاں کے لیے کیا اور کیوں یہ اللہ کا راز. اس میں داخل ہونا, اس پر بحث کرنا, فلسفے جھاڑنا, یہ علم نہیں بلکہ جہل ہے. اس مقام پر خاموش ہو جانا اور علم کو اللہ کے سپرد کر دینا یہ علم ہے, یہ انسان عالم ہے. اللہ اس حقیقت کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. تو کچھ سوالات بتا دیجیے. ایک بات یہ مشہور ہے کہ انسان اپنی اچھی بری تقدیر خود بناتا ہے. یہ بات اور نظریہ بالکل باطل ہے. کسی انسان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے
اپنی تقدیر خود بنانا کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. ابھی آپ نے سنا دلائل کے ساتھ کہ تقدیر اللہ کا علم ہے اور اللہ نے بنائی ہے, اللہ نے لکھی ہے اور اللہ کی مشیت کے تحت ہے. اس میں کسی انسان کے ارادے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اگر اس جملے کا معنی یہ ہے کہ وہ تقدیر کا انکار کر رہے پھر یہ باطل. اور اگر معنی یہ ہے کہ ایک انسان عمل کرتا دنیا میں آ کر, اللہ نے اس کو اختیار دیا نیکی کا برائی کا, اور جو شخص نیکی منتخب کرتا ہے اس کی تقدیر نیک ہو گئی اور جو برائی منتخب کرتا ہے اس کی تقدیر بری ہے, تو پھر یہ معنی صحیح ہے. لیکن اگر اس کا معنی تقدیر کا انکار ہے اور مطلقاً اس معاملے کی تفویض انسانوں کو دے دی گئی, اچھائی یا برائی انسان خود بناتے ہیں, تو پھر نظریہ باطل ہے اور حقائق کے خلاف ہے. مکافات حق ہے لیکن مکافات تقدیر کے تحت ہے, تقدیر کے اندر ہے. مکافات تقدیر سے باہر نہیں. مکافات کا معنی ہے بدلہ. اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے, برا کرو گے برا پاؤ گے. وہ اچھا کرنا بھی تقدیر میں ہے, اس کا بدلہ بھی تقدیر میں ہے, اور برا کرنا بھی تقدیر میں ہے اور اس کا بدلہ بھی تقدیر میں ہے. تو مکافات اور تقدیر یہ دو متضاد باتیں نہیں ہیں, بلکہ مکافات حق ہے اور شرعی ادلہ سے یہ بات ثابت ہے. لیکن یہ سارا مندرج ہے تقدیر کے اندر, تقدیر سے خارج نہیں. ایک شعر مشہور ہے, نکاح مرد مومن سے بدل جاتی ہے, یہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, لَأَن يَمْلَأَ أَحَدُكُمْ بَطْنَهُ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمْلَأَ شِعْرًا, کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ کو گندی پیپ اور خون سے بھر لے, غلاظتوں سے بھر لے, یہ بہتر ہے اس چیز سے کہ اپنے پیٹ کو شعروں سے بھر لے. کیونکہ کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں عقیدے کے خلاف, منہج کے خلاف. ان میں ایک شعر یہ بھی, ایک شخص نے حیران ہو کر کہیں ہم نے یہ بات کی, یہ آپ جانتے ہیں شعر کس کا ہے؟ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے. بھائی شریعت سے بغاوت کوئی بھی کرے, کوئی شریعت پر حاوی تو نہیں. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یعنی اللہ رب العزت کے فیصلے مرد مومن کی نگاہ تبدیل کر دیتی ہے. اللہ کے فیصلوں پر انسان غالب آ جاتا ہے, اللہ مغلوب ہو جاتا ہے. یہ کتنی یہ کلمہ کفر ہے. اب وہ علامہ اقبال کی مراد کچھ بھی ہو, لیکن ظاہری شعر کا معنی یہی ہے کہ اللہ ایک فیصلہ فرماتا ہے اور مرد مومن کی نگاہ اس کو تبدیل کر دیتی. یہ امر باطل اور شریعت کے خلاف. واللہ غالب علی امرہ, اللہ اپنے ہر امر پر غالب. تو اس قسم کے نظریے میں خالق کائنات کی توہین ہے. اسی تعلق سے ایک باتیں اور بھی ابھی آپ نے پڑھی, جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ان کو تقدیر میں تبدیلی کا حق حاصل ہے. وہ عورتوں کو مرد بنا دے, مردوں کو عورتیں بنا دے. یہ اللہ تعالی کا ارادہ اور فیصلہ اور مشیت یہ کہ ایک انسان کو پیدا کرے عورت کے روپ میں. عبد القادر جیلانی کو اختیار حاصل ہے کہ اس کو مرد بنا دے. جس کو اللہ نے عورت بنایا اس کو مرد بنا دے. تو یہاں غالب کون اور مغلوب کون ہے؟ واللہ غالب علی امرہ, اللہ اپنے امر پر غالب ہے. اور ایسے اللہ کو ہم نہیں مانتے جو ایک فیصلہ کرے اور کوئی بندہ اس کے فیصلے کو تبدیل کر دے. ایسے اللہ کو ہم نہیں مانتے. تمہارا اللہ ایسا ہو تو مان لو, ہمارا اللہ ہر چیز پر غالب ہے اور ساری طاقتیں مل کر بھی اس کے کسی فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتی. یہ تو عیسائیت ہے کہ اللہ اپنے بندے عیسیٰ کو بچانا چاہتا تھا, لیکن چونکہ بڑی تعداد میں یہودی اکٹھے ہو گئے اور وہ اللہ کے فیصلے پر غالب آ گئے. اتنی تعداد میں اگر لوگ جمع ہو جائیں ایک بڑی طاقت بن جاتی ہے اور وہ اللہ کے فیصلے پر غالب آ سکتی. کتنا گندا عقیدہ. کل جب قیامت کا دن ہوگا تو سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے اور اللہ وہاں فیصلے فرمائے گا, کسی کے جنتی ہونے کے, کسی کے جہنمی ہونے کے. تو وہاں تو سارا جہان جمع ہوگا. تو اس کا معنی یہ کہ وہ سارا جہان مل کر قیامت کے دن اللہ کے فیصلے پر غالب آ جائیں گے. پھر ان سارے امور کی کیا حقیقت ہے؟
یہ ساری فکر ہے، اسلامی فکر نہیں. اللہ کے فیصلے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اللہ غالب ہے اور پوری کائنات اللہ کے آگے مغلوب اور مقہور ہے. اسی شعر کی مناسبت سے یہ سوال آیا ہے کہ کیا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، جیسا کہ بعض احادیث سے یہ تاثر ہوتا ہے؟ اور جس میں ایک اور اسی مناسبت سے سوال آیا ہے کہ اگر اس شعر میں نکاح سے مراد دعا ہو تو پھر یہ شعر کہتا ہے. نکاح کا معنی دنیا کی کسی لغت نے دعا سے کیا ہے؟ لغات اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ نکاح کا معنی دعا لکھا ہو، کہیں نہیں. اب تعویلوں سے اس کو بنانے کی کوشش نہ کریں. نکاح نکاح ہے، نکاح جو ہے وہ نکاح ہے، اور عقائد کا معاملہ صریح ہونا چاہیے. عقائد میں تعویلیں اور چونکہ چنانچہ یہ قطعاً روا نہیں. عقائد صریح ہوتے ہیں. جہاں تک دعا کی بات ہے یہ حدیث موجود ہے، لا يرد القدر الا الدعاء، جانے ترمذی میں کہ تقدیر کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی سوائے دعا کے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کا فیصلہ تبدیل ہوتا ہے. گویا نعوذ باللہ اللہ کو علم نہیں تھا، اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا اور اللہ کو علم نہیں تھا کہ آگے چل کر ایک شخص دعا کرے گا اور میرا فیصلہ تبدیل ہو جائے گا. یہ بات نہیں. اس کا معنی یہ کہ دعا سے تقدیر کی سمت تبدیل ہوتی. اس کا مثال یہ کہ ایک انسان کاروبار کرتا ہے، اس کو نقصان ہو رہے ہیں، آج بھی نقصان، کل بھی نقصان، پرسوں میں نقصان، نقصان در نقصان پا رہا ہے. اب وہ اللہ سے لو لگاتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے برکت دے، رزق کی برکت دے. اللہ قبول کر لیتے اور برکت دے دیتے. اب جو کل تک نقصان تھا آج برکت آ گئی. یہ جہت تبدیل ہو گئی. جو سمت نقصان کی طرف جا رہی تھی اب وہ سمت برکت کی طرف جا رہی. تقدیر تبدیل نہیں ہوئی، بلکہ اس کا معنی یہ کہ وہ جو نقصان اٹھا رہا تھا وہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. ایک موڑ جہاں اس نے دعا کی وہ بھی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی. اللہ نے دعا قبول کر لی وہ بھی لکھی ہوئی تھی، اور اللہ نے برکت دی وہ بھی لکھا ہوا تھا. سب کچھ لکھا ہوا ہے. یعنی تقدیر کی تبدیلی کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کا فیصلہ تبدیل ہوتا ہے، بلکہ تقدیر کی تبدیلی کا معنی یہ ہے کہ دعا کی جو تقدیر کی سمت ہے وہ تبدیل ہو رہی. ایک طرف شر جا رہا ہے، نقصان ہے نقصان. ایک انسان مستقل مریض ہے. اب وہ دعا کرتا ہے شفا کی، اللہ نے قبول کر لی اور اس کو صحت دے دی. تو اس کی تقدیر جو کل تک امراض کے ساتھ تھی، بیماریوں کے ساتھ تھی، آج وہ صحت کے ساتھ ہوگی. یہ تبدیلی. اب وہ مرض بھی لکھے ہوئے ہیں اور دعا کرنا بھی لکھا ہوا ہے اور صحت کا مل جانا بھی لکھا ہوا ہے. کوئی چیز لکھے ہوئے سے باہر نہیں. یہ ایک طبقے کا یہ نظریہ ہے کہ اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ یہ اختیار دے دیتا ہے کہ ان کی رسائی تقدیر تک ہوتی ہے اور اس میں جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اس کی کیا حاصل کرو؟ لاموقع حکم ہے اور اللہ اپنے ہر امر پر غالب ہے. اللہ کی تقدیر تک کسی کو رسائی حاصل نہیں. یہ تو اللہ کا راز ہے اور کوئی اس سے مطلع نہیں. کسی کو اس پر اطلاع حاصل نہیں، نہ انبیاء کو نہ مرسلین کو. یہ طبقہ اولیاء کا کون سا ہے جو انبیاء سے بڑھ گیا اور اس کو تقدیر تک رسائی حاصل ہے؟ تو پہلے اس بات کو ثابت کرنا پڑے کہ وہ کون لوگ ہیں اور کس دلیل کے تحت ان کو تقدیر تک رسائی حاصل. تقدیر اللہ کا راز ہے، اللہ کا سر ہے مخفی، جس پر کسی کو اطلاع نہیں. تو یہ نظریہ ہی باطل ہے. جب اساس باطل ہے تو اس اساس پر جو آپ نے باتیں قائم کی وہ سب کے سب باطل. تبدیلی کا کوئی حق نہیں. کسی کو رسائی حاصل نہیں ہے تو تبدیلی کیسے کر سکتا ہے؟ اور اللہ کے راز کی کسی کو اطلاع نہیں. صرف اللہ رب العزت اپنے راز کی خبر دیتا ہے تو اپنے انبیاء کو دیتا ہے. انبیاء آگے بیان کر دیتے ہیں. بس انبیاء جو بتاتے ہیں بس وہ اس حد تک خبر درست ہے. انبیاء تک کو تبدیلی کا اختیار حاصل نہیں. سارے باطل عقائد ہیں. ان عقیدوں کے حامل انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ ایک وضاحت سے طلب کی گئی ہے کہ تقدیر کی صحت کے تبدیل ہو جانے کا کیا مفہوم ہے؟ کیا دعا سے
نہیں، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے، لکھے ہوئے نہیں مٹاتا. میں نے عرض کیا کہ یعنی تقدیر کی جو ایک صنف جو ایک نہج کی طرف جا رہی ہے، مثلا نقصان کی طرف، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر کے اس کو خیر کی طرف کر دیا. نقصان مٹا نہیں ہے، جہاں تک نقصان لکھا ہوا تھا وہاں تک حاصل ہوا. جہاں آ کر دعا کرنی تھی وہاں دعا کی، وہ لکھا ہوا ہے. اللہ نے قبول کی، وہ لکھا ہوا ہے. اور اس نقصان کو تبدیل کیا خیر میں، وہ لکھا ہوا ہے. یعنی کوئی چیز مٹتی نہیں ہے، ہر چیز مکتوب ہے. تو تقدیر کی تبدیلی کا معنی یہ نہیں ہے کہ فیصلہ مٹ جاتا ہے اور تبدیل ہو جاتا ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ تقدیر کی جہت بدلتی ہے. یعنی شر سے خیر کی طرف، مرض سے صحت کی طرف، فقر سے مالداری کی طرف جہت کی تبدیلی ہے. کوئی چیز مٹائی نہیں جاتی. قرآن کی ایک آیت یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہے مٹائے، جو چاہے ثابت رکھے. اس آیت کا تعلق تقدیر سے نہیں بلکہ شریعت کے احکام سے. نسخ شریعت کے احکام میں بالکل ثابت ہے. اللہ کوئی چیز فرض کرتا ہے، بعد میں اس کو منسوخ کر دیتا ہے، تو وہ نسخ میں تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے یہ حکم ہوگا پھر اللہ فلاں موقع منسوخ کر دے گا. ان میں سے کوئی چیز تقدیر سے خارج نہیں. جی ہاں، بعض لوگ گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، تقدیر میں ایسے لکھا ہوا تھا. اس کا ایک الزامی جواب ہے کہ پہلے اس کو جوتے مارو، اور کوئی جوتے بھی تقدیر میں لکھے ہوئے تھے. اس کا مال چھین لو، اگر کوئی اعتراض کرے تو کوئی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اب اس پر اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے. ایسے لوگوں کے پاس ایک دلیل بھی ہے، اور دلیل صحیح بخاری کی حدیث، موسیٰ اور آدم علیہ السلام کا واقعہ. دونوں کی ملاقات عالم ارواح میں ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ انت ابونا، ہمارے آپ باپ ہیں، اللہ نے آپ جنت میں داخل کیا. ایک درخت سے روکا، آپ نے وہ کھا لیا، اللہ نے جنت سے نکال دیا. اگر آپ وہ نہ کرتے تو پوری آپ کی اولاد جنت میں ہوتی ہے. آدم علیہ السلام نے کہا موسیٰ تم اللہ کے رسول ہو، کلیم اللہ ہو، ادھر آدم رسول ہو، تم اس معاملے میں مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو جو تقدیر میں لکھا ہوا تھا؟ نبی علیہ السلام کا فرمایا کہ حج آدم و موسیٰ، آدم علیہ السلام کی حجت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئی. جس کا معنی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو کچھ کیا اس پر استدلال تقدیر سے کیا، جو ان سے ہوا اس پر دلیل تقدیر سے لی. لہذا آج اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اس کے بہت سے جواب ہیں، لیکن سردست دو جواب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک یہ کہ آدم علیہ السلام نے تقدیر کی جو حجت پیش کی تھی وہ گناہ پر نہیں کی تھی، اس کے نتیجے پر کی تھی. موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض یہ نہیں تھا کہ تم نے دانا کیوں کھایا. موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض یہ تھا کہ اخرجت ذریتک نفسک من الجنہ، کہ آپ نے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جنت سے نکال دیا. جنت سے نکالا جانا یہ ایک مصیبت ہے. دانا کھانا ایک عیب تھا، ایک معصیت تھی. اور آدم علیہ السلام کا تقدیر سے استدلال مصیبت پر تھا، نہ کہ گناہ پر. گناہ پر نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام جو آپ طرق جمع کریں اس حدیث کے، آدم علیہ السلام نے یہ بات کی کہ موسیٰ جو میں ایک معصیت کے سبب جنت سے نکلا تو اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا. یعنی بات جنت سے نکلنے کی، جو مصیبت حاصل ہوئی، جو دکھ درد حاصل ہوا، کہ اللہ کا فیصلہ تھا، اس پر کیوں جھگڑتے؟ ایک جواب تو یہ کہ تقدیر کی حجت معصیت پر نہیں بلکہ معصیت کے نتیجے پر اور جو مصیبت حاصل ہوئی اس پر. دوسرا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اگر اس معصیت پر تقدیر کی حجت پیش کی ہے، یہ اس وقت پیش کر سکتے ہیں جب ایک انسان سے گناہ ہو جائے اور اب گناہ سے توبہ کر کے پاک صاف ہو جائے. توبہ کرنے کے بعد توبہ کیے بغیر اپنے گناہوں پر تقدیر کو لاؤ تو یہ معاندت ہے اور یہ دلیری اور کبر. ہاں عاجزی، تضرع، اللہ کے سامنے رو کر توبہ کر کے پاک صاف ہو کر پھر تقدیر کی بات کر سکتے. آدم علیہ السلام نے تقدیر کی حجت توبہ کے بعد کی، توبہ سے قبل نہیں. اور یہ جو آپ کا اعتراض ہے لوگوں کی باتیں،
معصیتیں کرتے رہتے ہیں، ایک گناہ دوسرا گناہ، اور دھڑنے سے کہتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. یہ بات نہیں، یہ جرت ہے، دلیری ہے شریعت میں، استحضاء ہے شریعت کا. اللہ کا خوف کیجیے. آدم علیہ السلام نے اگر حجت پیش کی، ان سے معصیت ہوئی اور یہ فضیلت حاصل ہوئی، مصیبت لاحق ہوئی، اور یہ سارا معاملہ انہوں نے تقدیر پر اگر ڈالا، تو توبہ النصوح کے بعد، سچی اور خالص توبہ کے بعد اگر ایک انسان سے گناہ ہو جائے اور وہ توبہ کر لے اور پھر یہ کہے یہ سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو پھر یہ بات غلط نہیں ہوگی. تقدیر میں لکھا ہوا ہے توبہ کرنا بھی اور گناہ کرنا بھی لکھا ہوا ہے. لیکن اگر صرف گناہوں پر اکتفا کرے، توبہ نہ کرے اور تقدیر حجت کو پیش کرتا رہے، تو یہ معصیت ہے، معصیت پر معصیت. شعر کی کیا حیثیت ہے؟ خود ہی کو کر بلند جہاں کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود ہی پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. وہ ایک خان صاحب نے یہ شعر پڑھا تھا کہ اتنا بلند کر کہ آگے اوپر سردی ہوتی ہے، پھر اللہ بندے سے پوچھے تیری رضائی کہاں ہے. اور یہ زیادہ بہتر ہے جو خان صاحب نے شعر پیش کر دیا نا، بنا دی، وہ زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالی کی رضا، اس کی مشیت سب پر حاوی اور غالب ہے. اللہ کسی سے پوچھ کر تقدیر نہیں لکھتا، تقدیر لکھی جا چکی ہے. آسمان اور زمین کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے لکھی جا چکی ہے. اب یہ کون سا بندہ ہے جس سے اللہ پوچھے کہ تیری رضا کیا ہے تاکہ وہ لکھوں. یہ ہر تقدیر سے پہلے اللہ بندے سے پوچھے کہ تو کیا چاہتا ہے میں وہ لکھوں، یہ نظریہ باطل ہے. اللہ یہاں مغلوب ہے، بندہ غالب ہو رہا ہے. اللہ کا فیصلہ، اس کی مشیت، قدرت ہر چیز پر غالب. تقدیر لکھی جا چکی ہے. اور یہ نظریہ ان لوگوں کے جو منکرین قدر ہے، اور یہ کفر، یہ باتیں کفر ہے. صراحت جو سامنے نظر آ رہی وہ تو بظاہر کفر نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. فیصلے ہو چکے، تقدیر لکھی جا چکی، لہذا اس پر اس قسم کی باتیں مفروض ہیں، سب باتیں. یہ جملے کہنا کہتے ہیں اگر میں اس طرح نہ کرتا تو یوں نہ ہوگا، اگر میں اس طرح کرتا تو یوں ہوگا. ہم نے اس کی وضاحت کی ابھی. نبی علیہ السلام کا فرمان ایاکم باللو، کہ اگر کہنے سے بچو. اگر یوں کرتا تو یوں ہوتا، اگر یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا. اس سے بچو، کیونکہ ان اللو تفتح باب الشیطان. لو اور اگر کہنے سے شیطان کے دروازے کھلتے ہیں، اور یہیں سے راستہ ہموار ہوتا ہے کفر کا اور تقدیر کے انکار کا. ہاں، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے، کوئی مشکل آ جائے، تو یوں کہو کہ قدر اللہ ما شاء فعل. یہ اللہ کی تقدیر، اللہ نے یہ چاہا ویسا ہی ہوا. میرا اس پر ایمان ہے، اس پر صبر کرے، اس پر شکر کرے، اللہ کی حمد کرے، اللہ سے خیر کی دعا کرے. لیکن اگر کہنے سے شیطان کے دروازے کھلتے ہیں، اور شیطان اپنے عقیدہ فاسدہ کے ساتھ بندوں پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور یہیں سے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں. اگر سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے تاکہ کفر، شرک اور گناہ وغیرہ، تو پھر بندے کو سزا کیوں؟ بندہ کو لکھے ہوئے کا پابند ہے. کسی بندے کا کفر کرنا یا شرک کرنا اس کی مجبوری کے ساتھ نہیں کہ اللہ نے اس کو مجبور کر کے اس کو کفر اور شرک میں ڈالا. اللہ نے راستے دکھائے پہلے، اسلام کا راستہ، ہدایت کا راستہ، کفر کا راستہ، دونوں وعدے کیے. یہ راستہ انبیاء کا ہے، یہ راستہ شیطان کا ہے. یہ راستہ جنت کی طرف جا رہی ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہے. اللہ نے راستے وعدے کیے، کسی کو مجبور نہیں کیا. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہر انسان کا اختیار اللہ کی مشیت کے تحت ہے. وہ مشیت کیوں ہے، یہ اللہ کا راز ہے. لیکن کوئی بندہ مسلوب الاختیار نہیں ہے. ہر ایک کو راستے بتائے گئے، انبیاء کی دعوت سنائی گئی، اللہ کی وحی پہنچائی گئی. تو کوئی بندہ مجبوراً کفر یا شرک میں مبتلا نہیں کیا گیا. جس بندے نے جو راستہ منتخب کیا اپنے اختیار کے ساتھ کیا ہے، اور بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ بندے کا اختیار اللہ کی مشیت کے تحت ہے. لیکن اختیار سلب کسی کا نہیں کیا گیا. علماء کہتے ہیں کہ تقدیر کا مسئلہ انتہائی پیچیدہ ہے، اس پر بات نہ کرو، یہ نہ سمجھ آنے والا عقیدہ ہے. تو اسلامیوں کے عقیدہ تجدید جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، اور مسلمانوں کے عقیدہ تجدید میں کیا فرق ہے؟ جب ہم عقیدہ تجدید کے حوالے سے اسلامیوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نہ سمجھ آنے والا عقیدہ ہے، تو ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ تجدید بھی جو نہ سمجھ آنے والا ہے. ہم نے اپنے درس میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کو پیچیدہ کہنا غلطی ہے. دین نے کوئی پیچیدگی نہیں. جو خبر دین نے دی ہے، جہاں تک دی وہاں تک معاملہ سارا واضح روشن ہے. اور جہاں شریعت خاموش ہے وہاں معلوم علم نہیں ہے،
پیچیدگی نہیں یہ کہنا غلط ہے، وہاں علم نہیں. مفہوم ایک چیز ہے، معلوم ایک چیز ہے. مفہوم نہیں کہنا چاہیے بلکہ معلوم نہیں. اللہ نے اس کا علم نہیں دیا. جہاں تک دیا ہے وہاں تک بات واضح ہے، وہاں تک ایمان لاؤ. جہاں تک علم نہیں دیا وہاں ہمیں بات معلوم ہی نہیں. پیچیدگی نہ پیچیدگی کا سوال ہی نہیں. ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو اللہ کا علم ہے وہ حق ہے، اللہ نے اسے آگاہ نہیں کیا. اور یہ عقیدہ سارے مسائل میں چلتا ہے. اللہ کی صفات کا باب، قیامت، قبر، مرنے کے بعد کے امور، بہت سے. اگر یہ علم آپ کو حاصل ہو، بڑا معتبر اور قوی علم ہے، اس سے بڑا فائدہ ہوگا. تو یہ کہنا کہ تقدیر کا مسئلہ پیچیدہ ہے، جن علماء نے کہا غلط کہا. تقدیر کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک اللہ نے بتایا وہاں تک بات واضح ہے، جہاں تک نہیں بتایا وہاں تک معلوم نہیں ہے. پیچیدگی نہیں یہ کہنا غلط. عیسائیوں کی تسلیث، اقانیم ثلاثہ، اس کی تحدید، یہ ساری باتیں شریعت نے بیان نہیں کی، ان کے اپنی اختراع ہے. اور پیچیدگی در پیچیدگی کفر ہے، ضلالت ہے. ہم اس کو پیچیدہ نہیں کہتے، کفر کہتے ہیں. یہ کلمہ کفر ہے سارا. اس میں سے کوئی چیز اللہ کی بیان کردہ نہیں، اپنی ان کی اختراع ہے. تو اس کو اس پر قیاس کرنا درست نہیں ہے. وہاں تو کوئی چیز بیان ہی نہیں ہوئی. اور تقدیر کے معاملے میں اللہ نے ایمان لانا فرض قرار دیا اور بہت سے امور بیان کیے جن کو ماننا ضروری ہے، اور سب کے سب وہ واضح ہیں. اور جس چیز کی خبر نہیں تھی وہ پیچیدہ نہیں بلکہ وہ معلوم نہیں. تو پیچیدگی ہونا یہ الگ چیز ہے اور معلوم نہ ہونا الگ چیز ہے. تو دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے. ایک شخص کفر میں یعنی ہندو پیدا ہوا اور اسی کے بعد اور اس کے بعد کبھی عبادت نہیں آئی اور اسی حالت میں یہ ہندو ہو کر مر گیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اس کی تقدیر میں ایمان نہیں تھا؟ بالکل نہیں تھا. جب وہ ہندو ہو کر مرا، ہندو پیدا ہوا ہندو مرا، تو بالکل تقدیر میں لکھا ہوا. اب وہ شخص ہندو کیوں مرا یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ بات معلوم نہیں. یہ اللہ کے سپرد. یہاں کے مفروضے قائم کرو گے جو اللہ کے علم میں تدخل کی علامت ہوگی. یہاں خاموش ہو جاؤ. اب ایک شخص تک دعوت نہیں پہنچی، وہ ہندو گھر میں پیدا ہوا اور ہندو ہو کے مر گیا. ہم یہ کہیں گے وہ ہندو ہے. اب ہندو کیوں ہے؟ اس تک دعوت پہنچی نہیں پہنچی، یہ معاملہ اللہ کے سپرد. اس پر ہمیں کوئی بحث نہیں. ہم تو جو ظاہر ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ یہ پوری زندگی ہندو رہا، ہندو ہو کر مر گیا، لہذا وہ ہندو ہے. اب اس کا ہندو ہونا کیوں ہے، اس تک دعوت پہنچی نہیں پہنچی، حجت قائم ہوئی نہیں ہوئی، یہ باتیں اللہ جانتے ہیں. یہ اللہ کے راز ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے راز میں دخل نہ دو. اسی کے تحت ایک مسئلہ، کسی کو کافر کہنا یا کسی کو مشرک کہنا یا کسی کو طاغوت کہنا، یہ احکام شرعی ہے، انسان کو نہیں دیے گئے. یہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم ان مسائل پر بات کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص کا فلاں عمل کفر ہے، یہ نہیں کہ فلاں کافر ہو گیا. فلاں شخص کا فلاں عمل شرک ہے، یہ نہیں کہ فلاں مشرک ہو گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں، ایک زانی زنا کرتا ہے اس کو زانی نہ کہیں، ایک ڈاکو ڈاکہ ڈالتا اس کو ڈاکو نہ کہیں، ایک چور چوری کرتا اس کو چور نہ کہیں. نہیں، فرق ہے دونوں میں. کافر میں اور ڈاکو میں فرق ہے. کسی کو کافر کہو گے تو اس کو کافر کہنا اس کو ملت سے خارج کرنا، اور کسی کو ڈاکو کہو گے اس کے ایمان کی نفی آپ نہیں کر رہے، اس کو ملت سے خارج نہیں کر رہے. وہ حکم اور یہ حکم نہیں ہے. وہ حکم ایسا حکم ہے جو ملت سے خارج کر رہا ہے کسی کو، اور یہ حکم ملت سے خارج نہیں کر رہا. دونوں معاملے میں فرق ہے. ایک چور کو چور کہا جا سکتا ہے، زنا کرنے والے کو زانی کہا جا سکتا ہے، لیکن کسی کو کافر کہنا وہ حکم شرعی ہے جس کا اللہ کو علم. ہمارا عمل یہ ہے کہ تمہارا یہ کام کفر ہے، ہم یہ نہ کہیں کہ تم کافر ہو گئے ہو. ایک بندہ ممکن ہے آج کفر کا ارتکاب کرتا ہے اور کل وہ توبہ کر لے. جس چیز پر ہم نے تنقید کی اس کے کفر پر وہ ختم ہو چکی، معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اگر اس کو ہم کافر کہیں تو اس کی ذات ہمارے علم میں کافر ہے، وہ تو توبہ کر چکا ہے، تو معاملہ سنگین ہو سکتا ہے. لہذا پیچیدگی جو ہے وہ ہم خود پیدا کرتے ہیں. شریعت کے احکام بالکل بات ہے. ایک آدمی مستقل مریض ہے، ایک موڑ پر اسے طبیب ماہر کا پتہ چلتا ہے جس کی دوا سے شفا ملتی، تو کیا اس طرح اس کی تقدیر کو دوا سے
تبدیل کر دیا جس طرح کہ آپ نے دعا کے بارے میں فرمایا؟ اس کا بیمار ہونا تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اور اس طبیب کا علم ہونا تقدیر میں لکھا ہوا تھا، طبیب کے پاس جانا تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس سے دوا لینا لکھا ہوا تھا، اس کا استعمال کرنا لکھا ہوا تھا، اور شفا پانا بھی لکھا ہوا تھا۔ ان میں سے کوئی چیز تقدیر سے باہر نہیں، تقدیر کو تبدیل نہیں ہوئی۔ ہاں صرف تبدیل ہو گئی کہ اس نے بیمار تھا، دوا استعمال کی، شفا مل گئی، اور چونکہ دوا استعمال کرنا ایک حلال شرعی طریق ہے، اس کو شفا مل گئی، اور یہ سارا تقدیر میں لکھا ہوا ہے، کوئی چیز تقدیر سے خارج نہیں۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک سوال کیا گیا کہ اگر ایک شخص قتل کرتا ہے تو وہ یہ کہہ کر چھوٹ سکتا ہے کہ مرنا تو اس شخص کی قسمت میں لکھا تھا کہ میرا کیا قصور ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان تقدیر کیے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے عالم و غیب ہونے کی بنا پر معلوم تھا کہ فلاں زمانے میں ایک شخص دوسرے کو قتل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اپنے عالم و غیب ہونے کی بنا پر اس قاتل کی تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ کیا یہ ڈاکٹر صاحب کا جواب درست ہے؟ ہاں بالکل، یہ اللہ تعالیٰ کے علم سابق کی خبر ہے اور کتابت کی خبر ہے، یہاں تک بات درست ہے، کوئی اس میں شرعی اشکال نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت میں کوئی فرق ہے، اور جس طرح ارادہ کونی اور ارادہ شرعی میں بھی کوئی فرق ہے؟ جی ہاں، مشیت مطلق چاہت ہے اللہ تعالیٰ کی، مطلق، وہ خیر کی بھی ہو سکتی، شر کی بھی ہو سکتی۔ ارادہ جو ہے وہ دو طرح کا، ارادہ شرعیہ، ارادہ کونیہ۔ اس معنی میں اگر ارادہ کونیہ ہو تو ارادہ مشیت ایک ہی چیز، ارادہ شرعیہ جو ہے وہ ارادہ خیر ہوتا ہے، اللہ کی شریعت، نماز قائم کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ اللہ کے وہ ارادے ہیں جو ارادہ شرعیہ ہیں، جو اللہ کے احکام ہیں، اللہ کو پسند ہے۔ ارادہ کونیہ اللہ کی چاہت ہے، مشیت ہے، پسند ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ خیر بھی ہو سکتے ہیں، شر بھی ہو سکتے ہیں۔ شر براہ راست اللہ کے افعال میں شامل نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت شر کے اسباب پیدا کرتا ہے، وہ بھی مصلحت کے تحت اسباب پیدا ہوتے ہیں، مصلحت کے تحت، اس میں اللہ رب العزت کے مصالح ہیں، تو شر براہ راست اللہ کی طرف منسوب نہیں ہے، لیکن شر کے اسباب کا خالق اللہ رب العزت ہے، اور اسباب میں مصلحتیں موجود ہیں، ہمارا اس پر علم ہونا چاہیے۔ تو ارادہ کونیہ الگ چیز ہے، ارادہ شرعیہ الگ چیز ہے۔ ارادہ کونیہ قدریہ اللہ کی تقدیر ہے، وہ خیر بھی اور شر بھی ہے۔ ارادہ شرعیہ اللہ کی شریعت ہے، وہ سب کی سب خیر، اور اللہ کی وہ خیر کی چاہت ہے، وہ ارادہ شرعیہ جو ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مولا معاشہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تفسیر آسمان بیان میں منقول ہے، اللہ میں ان کا قدر سے شکیت کم ہو وقت سعیدہ، اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس اثر کی سند دیکھنی پڑے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے تقدیر کے باب میں بحث کی ہے، اور یہ ایک امر لکھا ہے کہ کچھ امور ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو دیے، فرشتوں کو ڈیوٹیاں لگائی ہیں اور فرشتوں کو سونپے ہیں، ان میں اگر اللہ رب العزت کو تبدیلی کرنا چاہے، اللہ اپنی مشیت کے حد تو کر سکتا ہے، لیکن جو صحائف لکھے جا چکے ہیں ان میں کسی قسم کی کسی تبدیلی کا امکان نہیں، واللہ اعلم۔ لیکن اثر چیز یہ کہ اس اثر کی سند دیکھی جائے گی یہ صحیح ہے یا نہیں۔ آخری دو سوال ہیں، ایک سوال ہے کشف کی اسلام میں کیا حقیقت ہے، کیا اولیاء کرام کو کشف حاصل ہوتا ہے؟ کشف ایک باطل نظریہ ہے، اور کوئی کشف حاصل نہیں ہوتا کسی کو بھی، اور خاص طور پہ کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ مجھے کشف سے فلاں چیز معلوم ہوئی ہے اور وہ قرآن و حدیث میں نہ ہو تو اس کا یہ دعویٰ شیطانی ہے، اور وہ کشف بھی شیطانی ہے۔ نبی اسلام کی حدیث سے ہر امت میں ملہم لوگ ہوتے ہیں، ملہم چنے ہوئے بندے جن کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی خاص الہام کرتا ہے۔ وہ الہام شریعت کا نہیں ہوتا کہ اللہ کو نیا حکم کوئی اضافی چیز بتائے، دین تو پورا ہو چکا۔ اب تکمیل دین کے بعد اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کسی الہام یا کشف کا، مجھے فلاں چیز دی گئی ہے جو دین بنا کر پیش کی جائے، تو یہ دین پر اضافہ اور زیادتی ہوگی، اور یہ کشف و الہام باطل۔ ہاں اللہ رب العزت کسی وقت ایک شخص کے دل میں ایک بات ڈال لے اس کے فائدے کے لیے، مثال کے طور پہ وہ ایک کمرہ کھولنا چاہے اور اس کے دل میں اچانک یہ خیال آئے کہ میں ذرا احتیاط اختیار کر لوں، ہو سکتا کمرے میں سانپ ہو، اور واقعی ہو، تو اس کے دل میں ایک
احتیاطی تدبیر اللہ نے ڈال دی، یہ الہام ہے۔ اس حد تک ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مدد کے طور پہ کوئی چیز سجھا دے، سکھا دے، سمجھا دے، بتا دے، اور ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے کشف یا الہام کے ذریعے فلاں حکم ملا ہے جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں، تو وہ کشف و الہام شیطانی ہے، باطل ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں دین سے۔ دیکھیں، بھول اللہ نے معاف کی ہوئی ہے، ان اللہ عفان امت النسیان، اللہ نے میری امت سے بھول کو معاف کر دیا ہے۔ اگر بھولے کوئی بات انسان کہہ دے یا کوئی عمل کر لے تو وہ معاف ہے۔ ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ، یعنی ہر شخص کو، کہ وہ توبہ کرتا رہے کہ یا اللہ جو چیز میرے علم میں ہے وہی معاف کر دے، اور جو علم میں نہیں وہی معاف کر دے۔ اور بھول چوک کے تعلق سے ایک حدیث اور قابل عمل ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص رات کو سوتے ہوئے سورہ کافرون پڑھ دے، قل یا ایھا الکافرون، تو کچھ مطلب برات میں شرک، اللہ رب العزت اس دن کے شرک سے اس کو بری کر دے گا۔ یعنی جو نسیانن بھول چوک میں شرک ہو گیا، اس سے اللہ اس کو بری کر دے گا اور معاف کر دے گا۔ ہاں، جان بوجھ کے کیا ہو، کوئی کلمہ شرکیہ کہا ہو، وہ معاف نہیں ہوگا سوائے توبہ کے، لیکن بھولے سے کوئی بات کہہ دی ہو تو وہی صورت کی برکت سے اللہ معاف کر دے گا۔ ویسے نسیان جو ہے وہ قابل معافی ہے، واللہ اعلم۔ ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، جو سنا ہے اللہ تعالیٰ شامل رحمت کو توفیق عطا فرمائے، آپ تمام ساتھیوں پردہ کرنا خیر ہے اور آپ کی رحمت کو قبول فرمائے، اس طرح تشریف لاتے رہا کریں تاکہ یہ سلسلہ قائم رہے اور ہم سب منتقل ہو جائے۔